دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے مارکیٹ اور صنعت کے جدید تقاضوں اور مہارتوں کے تربیتی پروگرام سے متعلق ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران HIV کے علاج کے مراکز کی تعداد 49 سے بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے لندن میں ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کا کشمیریوں کے خلاف اس کے جاری جرائم پر بین الاقوامی قوانین کے تحت محاسبہ کرے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے مارکیٹ، صنعت کے جدید تقاضوں اور مہارتوں کے تربیتی پروگرام سے متعلق ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پلان کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کا ماہانہ جائزہ اجلاس کی سربراہی اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کو آئندہ 4 برسوں کے دوران مختلف اداروں کے ذریعے تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے سے متعلق لائحہ عمل کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت کے لیے مقامی صنعتوں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطہ برقرار رکھنے اور بین الاقوامی تنظیموں میں افرادی قوت کی ضروریات کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو فنی اور ضروری ہنرمندی کی تربیت کی فراہمی کے ذریعے انہیں بااختیار بنا کر روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو عالمی معیار کی تربیت کی فراہمی کے ذریعے افرادی قوت برآمد کرنے کو فروغ بھی دے رہی ہے۔ معاون خصوصی حذیفہ رحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے حذیفہ رحمان کو وفاقی کابینہ میں شمولیت پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں اور باصلاحیت نوجوانوں کی کابینہ میں شمولیت سے حکومت کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ حذیفہ رحمان نے حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران فلسطین میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں وہاں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، فلسطینیوں کو ان کے آبائی وطن سے بے دخل کرنے کی غیرقانونی اور غیر اخلاقی تجاویز اور فلسطین میں پیدا ہونے والے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار فلسطینیوں کے نصب العین کے لیے پاکستان کے اصولی موقف اور مستقل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ وہ مقبوضہ بیت المقدس سمیت تمام زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کریں گے اور فلسطینیوں کی نقل مکانی کے لیے ناقابل قبول تجویز کی مذمت بھی کریں گے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران HIV کے علاج کے مراکز کی تعداد 49 سے بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان مراکز میں اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ اس مرض سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سینٹ نے آج خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا تھا۔ چیئرمین نے سول کوڈز کے ترمیمی بل 2025 اور پاکستان کوسٹ گارڈز کے ترمیمی بل 2025 بھی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے ہیں۔ ایوان کا اجلاس ہفتے کو دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کی جانب سے چھتھم ہاؤس لندن میں ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ بیان زمینی حقائق اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کو آزاد جموں کشمیر کے بارے میں بے بنیاد دعوے کرنے کے بجائے گزشتہ 77 برسوں سے اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر کے بڑے علاقوں کو خالی کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں بالخصوص دور دراز علاقوں میں صحت عامہ کی جدید صورتوں کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں جس میں صوبے کے صحت کے شعبے میں ہونے والی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران دیہی مراکز صحت کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے انہیں ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 700 سے زائد مراکز صحت کی تعمیر مرمت کی گئی ہے اور صوبے بھر میں 6 ارب 70 کروڑ روپے کی مفت دوائیں فراہم کی گئی ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بجلی کی کمی کو متبادل ذرائع سے پورا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سولر ہوم سسٹم کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے سولر سسٹم کی تنصیب شفافیت سے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے گوادر کے 5000 گھروں کو یہ سہولت مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ بلوچستان کے علاقے ٹوپا کاکڑی میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں سے کلاشنکوف، دستی بم اور دیگر آتشی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کے بڑے حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا۔ ایک دہشت گرد نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ وہ 3 روز قبل افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن کی کامیابی میں مقامی آبادی نے اہم کردار ادا کیا۔ دفاعی ماہرین نے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا کہ مقامی آبادی دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے علاقے کھوئی رٹہ میں فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف بے روزگاری کے خاتمے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ویژن 2025 کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 2 سال میں 100 آئی ٹی سینٹرز کے قیام کا عزم رکھتی ہے۔ فری لانسنگ ہب کھوئی رٹہ 16 ماہ میں قائم ہونے والا 63واں آئی ٹی سینٹر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ سے مقبوضہ وادی کے زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک دن بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کا کشمیریوں کے خلاف اس کی جاری جرائم پر بین الاقوامی قوانین کے تحت محاسبہ کرے۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق بین الاقوامی ہنگامی فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی اشیاء کے داخلے پر پابندی سے فلسطینی بچوں کی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا کہ دواؤں سمیت طبی اشیاء کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کرنے سے غزہ میں بچوں کو مختلف بیماریوں سے متاثر ہونے کے خدشات لاحق ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فوری اور تسلسل سے فراہمی ناگزیر ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہزاروں بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم اور جرمنی کے درمیان 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز آج شام لاہور میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے بھارت میں ہونے والے ہاکی جونیئر ورلڈ کپ 2025 کی تیاری کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف گلوکارہ مالا کی برسی کی مناسبت سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم رات اور دن کے اوقات میں پہاڑی علاقوں میں موسم انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ وسطی جنوبی علاقہ جات میں دن کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 25، کراچی 34، کوئٹہ 14، گلگت اور مری 15، مظفر آباد 22، سری نگر 10، جموں 23 اور لیہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے مارکیٹ اور صنعت کے جدید تقاضوں اور مہارتوں کے تربیتی پروگرام سے متعلق ایک منصوبے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران HIV کے علاج کے مراکز کی تعداد 49 سے بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے لندن میں ایک تقریب کے دوران جموں و کشمیر سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کا کشمیریوں کے خلاف اس کے جاری جرائم پر بین الاقوامی قوانین کے تحت محاسبہ کرے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔